اس آیت کی ایک اور تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب کی جاتی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں الباقیات الصالحات سے مراد ہے بیٹیاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے بیٹیاں. اور اس کی دلیل کیا ہے, اس کا قرینہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹوں کا تذکرہ کیا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی صالح چیزیں. تو اس میں اللہ نے اعمال کا لفظ صراحتاً ذکر نہیں کیا. تو اس میں اس بات کا قرینہ ہے کہ عرب جو فخر کیا کرتے تھے بیٹوں پر کہ یہ ہماری زینت ہے, یہ ہماری ایک شو مارا کرتے تھے, تو اللہ نے اس کے بیٹوں کے بدلے میں اللہ نے ذکر کیا باقی رہنے والی وہ نیک عورتیں ہیں. الصالحات میں تو مطلق صالح کا لفظ ہے نا, اب ہمیں نہیں پتہ اس سے اعمال مراد ہے یا اولاد مراد ہے. تو چونکہ یہ مؤنث کا لفظ ہے تو اس لیے اس سے میں اس بات کا واضح قرینہ موجود ہے کہ اس سے بیٹیاں مراد ہو سکتی ہیں, کیونکہ بیٹوں کے مقابلے میں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے. تو اللہ نے ان بیٹیوں کا تذکرہ اشارتاً کیا کہ اصل جو چیز ہے وہ باقی رہنے والی بیٹیاں ہیں. کیا مطلب کہ بیٹوں پہ عرب لوگ فخر کیا کرتے تھے اور یہ فخر ان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ تھا, کیونکہ یہ فخر ان کو دین حق پہ چلنے سے روکتا تھا. جبکہ بیٹیوں میں فخر نہیں کرتے تھے, کیونکہ بیٹیاں تو کہا جاتا تھا, آپ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پرائی ہوتی ہیں اور وہ تو رخصت ہو کے گھر سے چلی جائیں گی, اور وہ تو ہمیں نہ جنگوں میں کام آتی ہیں نہ وہ ہمیں کما کے دیتی ہیں. تو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں کیا فرمایا, جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. جبکہ ایسی ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی کفالت میں نہیں لی. وجہ کیا ہے کہ یہ تو صرف اللہ کی مخلوق سمجھ کے آپ ان کو پال رہے ہو نا, ان سے آپ کا کوئی دنیاوی مفاد تو ہے نہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس اولاد کو تم دنیا کی زینت سمجھتے ہو وہ صرف دنیا کی حد تک ہی زینت ہے. تو اصل تو وہ بیٹیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں. باقی کا مطلب کیا ہے, جن کے اثرات ہمیشہ باقی رہیں گے, جن کی جو رحمتیں ہیں ان کو پالنے کی وجہ سے جو تمہیں جو نیکیاں ملیں گی وہ ہمیشہ باقی رہیں گی. تو یہ بھی بہرحال ایک تفسیر کی گئی ہے. اور خوب سمجھ لیں, جب مفسرین سے یا صحابہ تابعین سے اس قسم کی تفسیریں منقول ہوتی ہیں تو اس تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الباقیات الصالحات کا ایک مصداق یہ بھی ہے. تو وہ تفسیر اس تفسیر کے اپوزٹ نہیں ہوتی جو جمہور نے کی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر کو ہم اگر لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا, جو میری ایک رائے ہے وہ یہ ہوگا کہ والباقیات الصالحات کا اصل مفہوم تو یہی ہے کہ نیک اعمال, لیکن بیٹیاں بھی اس نیک اعمال میں داخل ہیں, ان کو پالنا. اور بیٹیاں اس موقع پر اس نیک اعمال کا سب سے پہلا مصداق ہیں. یعنی یہاں قرآن مجید میں الباقیات الصالحات سے مراد نیک اعمال ہی ہیں, لیکن ان نیک اعمال میں یہاں سب سے پہلا نمبر جس کو قرآن جس کی طرف اشارہ دے رہا ہے وہ ہے بیٹیوں کو پالنا. تو اس طرح سے دونوں تفسیروں میں تطبیق ہو جائے گی, کیونکہ بیٹوں کے مقابلے میں ذکر کیا جا رہا ہے اور مؤنث کے صیغے اس کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. یعنی قرآن یوں بھی تو کہہ سکتا تھا نا العمل الصالح, نیک عمل, تو لیکن قرآن نے الباقیات الصالحات کا تذکرہ کیا. آگے قرآن کہتا ہے, اچھا اس آیت سے علماء نے استدلال پردے پر بھی استدلال کیا ہے کہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹے زینت ہیں, تو زینت ہمیشہ دکھائی جاتی ہے, جبکہ بیٹیوں کو اللہ نے زینت نہیں کہا. اس سے پتہ چلتا ہے بیٹیاں چھپانے کی چیز ہیں, پبلک کو دکھانے کی چیز نہیں ہے. یعنی جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں تو وہ چھپانے کی چیز ہیں, گھر کی 4 دیواری میں یا کہیں بھی جانا ہو تو پردے کے ساتھ جائیں. تو بیٹے ہیں جو زینت کا ذریعہ بنتے ہیں, دنیاوی زینت. آخرت میں تو ظاہر ہے وہ بیٹیوں کو پالنے کے فضائل اسلام میں زیادہ ہیں, لیکن دنیاوی زینت کے اعتبار سے زینت اسی چیز کو کہا جاتا ہے نا جو نمایاں کی جاتی ہے. تو اس میں اللہ نے یہ مانا ہے کہ بیٹے دنیا کی زینت ہیں. وہ اس کا انکار تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے, انکار اس بات کا کیا کہ اس زینت پر فخر نہ کرو اور اللہ سے غافل رہو. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹے تو دکھائے جائیں گے اور ان کو آپ لے کے جائیں, ہر جگہ تعارف کروائیں. بیٹیوں کو چھپایا جائے گا, وہ باپ کے گھر سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں جائیں گی.